مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، فاطمہ کی بیٹیوں پہ، فاطمہ کی بیٹیوں پہ ظلم کیسا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، ناصر دین نبی سجدے میں زخمی جب ہوا، شاہ نے پانی کا پیالہ اپنے قاتل کو دیا، ابن ملجم سے کہا جا کام تیرا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کربلا کے آغاز کا دن ہے، 20ویں سحری ہے، مولا کائنات زخمی ہے، سب بچوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی زینب کو دیکھتے ہیں، کبھی امام حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو، تو کبھی عباس کو۔ آج کا دن کوفے میں قیامت کا دن ہے۔ ناظرین کرام، وصیتیں کریں گے آج مولا کائنات اپنے بچوں سے، کیونکہ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ یہ آغاز 21 رمضان سے کربلا کی 10 محرم تک آل محمد پہ ظلم و ستم کی کہانیاں لکھتا آیا ہے مورخ۔ ناظرین کرام، آج بھی کوفے کے وہ تمام لوگ مولا کائنات کے سوگ میں مبتلا ہیں۔ آج فیض ٹی وی نے بھی سوگ کی صفحے بچھائی ہیں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا علی علی یا علی یا علی علی یا علی کی محمد سے تو نے وفا جو علی، اس کے بدلے دغا تجھ سے امت نے کی، یا علی علی یا علی۔ مولا بچپن سے احمد کے تو ساتھ تھا، حرف آنے نہ تو نے نبی پر دیا، جو بھی مشکل پڑی تو تھا مشکل کشا، پھر بھی دشمن ہوئے تیرے کیوں امتی،
یا علی یا علی. ہائے کیسا صلہ یہ وفا کا ملا، تیرا حق چھینا تجھ کو ستایا گیا. باد احمد تیرا گھر جلایا گیا، خون روتا رہا تیرا کنبہ سبھی. ہے علی علی یا علی. تجھ پہ سجدے میں ضربت لگائی گئی، خون سے ترجا بھی ہو گئی تھی تیری. خاک زخموں پہ تو نے جو ڈالی علی. عرش پہ روئے سارے ملک اور ولی. یا علی علی یا علی. زہر قاتل کا ہے اثر ایسا تھا، 3 دن تک تڑپتے رہے مرتضیٰ. پھر بھی تھا میرے مولا کا یہ حوصلہ، کی نصیحت جو کنبے کو ہے صبر کی. ہے علی علی یا علی. جب گئے ہائے دنیا سے مشکل کشا، ہر طرف سوگ تھا اور تھا ماتم بپا. کوفے کے سب یتیموں کا نوحہ یہ تھا. آج مولا سے ہائے جدائی ہوئی. یا علی روک لیتا ہوں سائے میں اپنا قلم، تاب مجھ میں نہیں کہ لکھوں اور یہ غم. وارث دین پر جو ہوئے ہیں ستم، وہ بیاں ہو نہ پائیں گے عارف سے بھی. یا علی یا علی یا علی. ہے علی یا علی یا علی. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، بارگاہ محمد علی محمد میں قرصہ پیش کر رہے تھے سید عارف عباس نقوی محبان عزا بلبلہ. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ شریک غم ہوئے، اہل بیت کے غم میں شریک ہونے کے لیے یہاں تشریف لائے. اور ناظرین کرام مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب، قرآن اور اہل بیت جو کل کا ٹاپک تھا ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ ابرار بھائی، کل ہمارا عنوان تھوڑا ادھورا رہ گیا تھا تو آج اسے پورا بھی کرتے ہیں. کل ہم نے یہ حدیث پاک پیش کی تھی اپنے پروگرام میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں قرآن کریم اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کی موجودگی میں اہل بیت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. کیا خوبصورت بات ہے. اور اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ اس کو سمجھا جائے. بے شک. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی پیروی صرف ایک بات میں ہوتی ہے، جو اس نے فرما دیا اسے کیا جائے. بے شک. باقی اللہ نے کوئی عمل کرنا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی 3 چیزوں میں ہوتی ہے: جو فرما دیا اسے بھی کیا جائے، جو عمل کیا اسے بھی کیا جائے، کسی صحابی کو دیکھا کرتے ہوئے منع نے فرمایا اس کو بھی کیا جائے. اب اہل بیت اور قرآن کا ذکر کیوں ہے؟ قرآن میں یہ بات تو ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو پڑھیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم نماز کیسی پڑھیں؟ فرمایا کہ فاطمہ جیسی نماز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اقیم الصلاۃ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نماز کوئی نہیں پڑھتا. فرمایا میرے حبیب جیسی نماز پڑھو، اگر حبیب جیسی نہیں پڑھ سکتے تو حبیب کی بیٹی جیسی پڑھو. کیا بات ہے، کیا. اور فرمایا کہ رکوع کرو اور سجدے کرو. تو مولا کیسے رکوع اور سجدے کریں؟
فرمایا کہ فاطمہ جیسے رکوع بھی کرو سبحان اللہ، اور سبحان فاطمہ اللہ، جیسے لمبے لمبے سجدے بھی سبحان کرو۔ اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ صبر اختیار کرو۔ مولا صبر کیسے اختیار کریں؟ فاطمہ کے والد کا جب وصال ظاہری طور پر ہوا، جیسے فاطمہ نے صبر کیا ایسے تم بھی صبر کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کو پڑھو۔ مولا کیسے قرآن پڑھیں؟ جیسے علی المرتضیٰ قرآن پڑھتے تھے تم ایسے قرآن پڑھو۔ اچھا، مولا جب کسی پر حملہ ہو جائے اور جان پر کاری ضرب لگے اور اس کے بعد دشمن سامنے ہو، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، اور 3 دن تک یعنی 19 سے لے کر 21 تک ہم اگر اس طرح کوئی موقع مل جائے، خدا کرے کہ ہمارے اوپر ایسی آزمائش نہ آئے، اللہ تو اس آزمائش میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس آزمائش میں علی جیسے ایام گزارنے چاہیے۔ کیا بات ہے، اچھا، کیا بات ہے۔ بابا پر حملہ ہو جائے اور ان پر کاری ضرب لگ جائے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ہائے ہائے۔ فرمایا حسن و حسین کی طرح صبر بھی کرنا چاہیے، ہائے ہائے ہائے۔ اور بابا ایک طرف پڑے ہوں تو کوفہ کی مسجد میں نماز کو پڑھا دینا چاہیے۔ کیا اور بات ہے، فرمایا کیا کہ بات ہے۔ اگر شہادت کا موقع آئے تو جان کیسے دینی چاہیے؟ فرمایا حسین کی طرح اللہ کی بارگاہ میں جان دے دینی کیا چاہیے۔ بات ہے، کیا بات جب ہے۔ بچے اللہ عطا کرے تو ان کی تربیت قرآن کہتا ہے تم نے کرنی ہے، تو کیسے کریں؟ فرمایا جیسے فاطمہ حسن و حسین اور محسن کے کپڑے چینج کیا کرتی تھی تم اسی طریقے سے کرو، ہائے ہائے۔ اور فرمایا جس طرح سے انہیں پیار کیا کرتی تھی تم اسی طرح سے ان کو پیار کرو، اور فرمایا کہ جب کسی باپ کے بیٹے ہو جائیں ان کی تربیت کیسے کریں؟ فرمایا مولا کائنات کی طرح تم اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ الغرض معنی یہ بنتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت لازم ملزوم اس لیے ہیں کہ قرآن میں اللہ کے احکام ہیں، اور ان احکام کو کامل طریقے سے کوئی پریکٹیکل کرے، عملی طور پر کرے، تو یہ سوال اٹھ گیا کہ اہل بیت قرآن کے ہوتے ہوئے ضروری کیوں ہیں؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تک اہل بیت نے قرآن پر عمل نہیں کیا قرآن عمل سے ادھورا رہا، اور جب اہل بیت نے عمل کر لیا تو قرآن عملی تفسیر ہو گیا۔ اب یوں سمجھیے کہ قرآن اور اہل بیت ضروری اس لیے ہیں، فرمایا قرآن میں بات ہوگی عمل فاطمہ کا ہوگا، قرآن میں بات ہوگی عمل علی کا ہوگا، قرآن میں بات ہوگی عمل حسن کا ہوگا، قرآن میں بات ہوگی عمل حسین کا ہوگا۔ فرمایا ہر کوئی قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، اپنے لفظوں سے لکھتا ہے یا اپنے قلم سے لکھتا ہے، لیکن خاندان رسول ایسے ہیں جو نہ قلم سے لکھتے ہیں، ہاں لفظوں سے بولا کرتے تھے، لیکن یہ اپنے خون کے ساتھ اور اپنے عمل کے ذریعے قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن اور اہل بیت جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ اور مولا کائنات کے بارے میں تو فرمایا میرے آقا نے، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور اسی طرح علی اور قرآن جو ہیں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ اب جس نے قرآن کو پڑھنا ہے وہ علی المرتضیٰ کے طریقے پر پڑھے، اور جس نے عمل کرنا ہے وہ مولا کائنات کے طریقے پر عمل کرے، کیونکہ قرآن نے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور مولا کائنات نے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ہم گناہگاروں نے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے ہوتے ہوئے اہل بیت کی ضرورت پیش اس لیے آئی کہ کوئی کامل طریقے سے نبی کے بعد جس طرح صحابہ نے یا اہل بیت نے قرآن پر عمل کیا اس طرح کوئی اور قرآن پر عمل کر سکتا نہیں ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، اور رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ جہاں حق ہے وہاں علی جائے، نہیں، حق کو کہا کہ جہاں علی ہے وہاں تم جاؤ گے، کیونکہ علی کو حق کی ضرورت نہیں ہے، حق کو علی کی ضرورت ہے۔ بالکل، یعنی کہ علی جو ہیں وہ تابع کسی کے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے اور قرآن کے تابع ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ علی کے تابع ہیں۔ کیا بات ہے، اور جب تو ساری زندگی خدمت کی رسول خدا کی، بالکل ایسے ہی آقا سمجھا، غلامی کی، اور میں آپ کو بتاؤں کیسی غلامی کی۔ کیا بات ہے کہ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا جتنی احادیث طیبہ آپ بیان کرتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں بیان کرتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب ہم بولتے تھے تو حضور سنتے تھے، اور جب ہم خاموش رہتے تھے تو حضور فرماتے تھے علی بولو۔ اس لیے رسول کی بارگاہ میں کبھی ہم اپنی مرضی سے بولتے تھے
اور کبھی ہم خاموش ہوتے تو خدا کا رسول ہمیں کہتے کیا بات کہ ہے۔ علی تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے میں بولا بھی رسول کی بارگاہ میں زیادہ، اور رسول نے بلوایا بھی مجھے زیادہ، اس لیے میں زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، مرتبہ ناظرین کرام، اہل بیت کا مرتبہ اگر ہم جان جائیں تو فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ ہم اوجھل ہیں، ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے بھی درگزر کر دیتے ہیں، کیونکہ مقام اہل بیت آپ یہ دیکھیے کہ کائنات کا سب سے بہادر، شیر خدا کا لب، مٹی کا باپ، بالکل مولا کائنات، اور تلوار، ایسی تلوار کہ جو خود خدا نے بھیجی۔ ذوالفقار کو اٹھانے کے لیے بہت سے مرد آ سکتے تھے، لیکن کائنات کا مرد بھی ایک علی تھا، اور تلوار ذوالفقار بھی ایک ہی تھی۔ کیا کہیے گا تلوار کے بارے میں؟ تلوار کے بارے میں کیا کہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مولا کائنات سے کہا کہ آپ فاطمہ کے عقد نکاح کی بات نہیں کرو گے، تو اس وقت مولا کائنات نے گزارش کی، یا رسول اللہ ہم بات تو کریں گے لیکن ہمارے پاس فاطمہ کا مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ایک زرہ کے، اور فرمایا کہ ایک تلوار کے اور ایک مشکیزے کے۔ فرمایا علی زرہ بھی اپنے تم مشکیزے میں پانی بھرا جاتا ہے اور تلوار تم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ کیا محمد بات رضا ہے۔ خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں اس حدیث کو کہ علی تم سے تلوار جدا نہیں ہو کیا بات سکتی، ہے۔ مشکیزہ بھی اپنے پاس رکھو اور تلوار بھی اپنے پاس رکھو، لیکن جو تمہاری زرہ ہے اس زرہ کو لے کے آؤ، اسے فروخت کر کے فاطمہ کا مہر ادا کر دو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب جنگ بدر میں مشرکین مکہ نکلے تھے نا، عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ تینوں نکلے تھے، تو اس جانب سے 3 انصار صحابی نکلے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اگرچہ تم اپنے خاندان کے بڑے ہو، ہمیں ہماری قوم کے لوگ چاہیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا قم یا حمزہ تو قم یا علی قم یا ابا عبیدہ، اے حمزہ جو حضور کے چاچا ہیں تم کھڑے ہو جاؤ، اور علی تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور آپ نے علی کی تلوار کی بات کی ہے نا، تو فرمایا کہ جب علی المرتضیٰ ولید کے سامنے گئے نا تو اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور ایک وار کی اس کا سر جو ہے اس کے دھڑے سے جدا کر دیا قرآن کے ہوتے ہوئے۔ یعنی اب پھر وہی بات کہ اہل بیت اور قرآن ضروری ہے، قرآن میں جہاد کی بات ہے، بولا تلوار کیسے چلائے؟ فرمایا تلوار ایسے چلاؤ جیسے بدر کے میدان میں علی نے چلائی تھی، تلوار ایسے چلاؤ جیسے خیبر کے مقام میں علی نے چلائی تھی، تلوار ایسے چلاؤ کہ جیسے احزاب کے موقع پر تلوار علی نے چلائی تھی۔ لوگ جہاد کی آیتیں پڑھیں گے، مولا ہمارے سامنے کوئی آئیڈیل تو ہونا چاہیے۔ فرمایا آئیڈیل داماد رسول، محب رسول اور محب خدا، اور خدا بھی ان کا محب ہے اور رسول بھی ان کا محب ہے۔ تبھی تو صدیق اکبر فرماتے ہیں مردوں میں سب سے زیادہ پیار سرکار کو مولا کائنات سے تھا، اور عورتوں میں سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، اور یہ حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ کیا بات ہے، میں قربان تلوار اور علی جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر تلوار اور علی جلا ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام نے جیسے زرہ لے لی تھی تلوار بھی لے لیتے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب لوگ تلواریں چلاتے تھے انہیں زرہ کی ضرورت پڑتی تھی، مولا کائنات کو زرہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں پڑتی تھی؟ باقیوں کی طرف تلوار آتی تھی، علی کی طرف دشمن کی تلوار آتی نہیں تھی، بلکہ جب ضرب لگتی تھی اس کو پلٹنے کا موقع ہی نہیں، علی پھر ضرب لگایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جناب ابرار صاحب کہ جناب پھر ضرب لگی تو ہے کوفہ کی مسجد میں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو مولا کائنات کی توجہ نماز کے علاوہ کسی اور جانب نہیں ہوتی۔ تبھی تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو قرآن کو کھول لیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں تو نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ تو جب آپ پر ضرب لگی تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور تبھی تو آپ نے فرمایا کہ حسن اسے روک کے رکھو، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں فیصلہ کر لوں گا، اور اگر زندگی نہیں دی تو تم مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا، لاحق کر دینا اور اس کا قصاص لے لینا۔ یہ اس وقت میں کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور شیر خدا
کا پھر لقب اور پھر مولا کائنات کی تلواریں، علی اور تلوار جدا نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے تفسیر جہاد کی آیتوں کی اپنے لفظوں سے اور قلم سے کی ہے، علی نے اپنی تلوار سے کی ہے کہ قرآن کو کیسے عمل کیا جاتا ہے اس پر۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کی۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، نواں خان بھی ایک کے بعد ایک آپ سماعت کریں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے ذاکرہ سیدہ سائرہ عابدی۔ السلام علیکم عابدی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب، ابھی شجاعت کی بات ہو رہی تھی، مولا کی مفتی صاحب بڑا خوبصورت بیان کر رہے تھے کہ مولا کائنات کی تلوار جس کا نام ہے ذوالفقار، وہ تلوار ہر کسی کے ہاتھ میں آتی بھی نہیں تھی، بہت سے لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا تھا اس کو، چلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمیشہ لوگ بیٹے کو دیکھ کے باپ کا تصور کرتے ہیں، اگر میں ترقی پہ ہوں تو لوگ میرے باپ کو جانیں گے کہ اس کا باپ کون ہے، اور علی جو کہ مٹی کا باپ ہے، جو شیر خدا ہے، جو کائنات کے سب سے بہادر صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس پہ مان تھا وہ حیدر قرار ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کیونکہ مولا کے فضائل اور مصائب بیان ہو رہے ہیں، کیوں نہ حضرت ابو طالب کا ذکر کیا جائے کہ جنہوں نے کائنات کو علی پال کے دیا۔ جس نے علی پال کے دیا ہو تو وہ خود کون سے مرتبے پہ فائز ہوں گے، اور لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ کافر تھے۔ کافر کسی رسول کی پرورش کیسے کر سکتے ہیں؟ میں سائرہ آپ کی طرف آؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں وہ کافر ہیں، یہ بہت پرانی بات ہو گئی۔ بڑا عام اور ضرب المثال ایک جملہ ہے کہ مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے؟ جس کا بیٹا علی جیسا ہو، جس نے اپنی تمام زندگی آغوش مادر سے لے کر قبر کی لہر تک نصرت رسول میں گزارتے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بچپن سے تربیت ابو طالب سے لی۔ ابو طالب کی وہ گود ہے، وہ آغوش ہے، جس آغوش میں ایک جگہ رسالت پلی ہے اور ایک جگہ امامت پلی ہے۔ یعنی کہ دو بیٹے کائنات میں ایسے دیے ابو طالب نے، جناب ابو طالب نے، کہ ایک نبی مکرم آقائے دو جہاں ہے جو کائنات کے لیے رحمت بن کے نازل ہوئے، اور دوسرا علی ابن ابی طالب ہے جو شیر خدا ہے، جس نے ہر جا علی ابن ابی طالب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نصرت کی کہ اگر رسول نے ہجرت کی رات کہہ دیا علی آپ پھر بستر پہ سو جائیں اور یہ خزانہ میں آپ کو یا یہ امانتیں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ دیکھیں وہ نبی جو صادق اور امین نبی ہے جسے کافر مانتے ہیں، تو پھر علی تو ان کے سامنے، علی تو ان کو آقا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے حکم دیا، علی نے اپنے ہاتھ میں وہ تمام امانتیں لے لیں، وہ چیزیں لے لیں۔ دیکھیں علی ہے، سینس رکھتے ہیں، پوچھ سکتے تھے یا رسول اللہ کفاروں کا نرغہ ہے، یعنی تلوار کا نرغہ ہے، کفار جو ہے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سو جاؤں؟ نہیں، کہا صادق نبی اور باپ نے تربیت ایسی دی کہ آپ کو رسول کے سامنے جو ہے تابعداری کرنی ہے، رسول کی نصرت کرنی ہے۔ تو بس رسول نے کہا کہ صبح امانتیں دے کر آپ نے مدینے آنا ہے۔ تو صادق نبی کی ایسی صداقت پہ یقین کیا کہ کائنات کہتی ہے چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں علی کو سوتے ہوئے، بس وہ ایک رات تھی کہ بستر پہ علی سوئے۔ اور کفار کا کہنا ہے کہ ہم بھائی عرب نا اپنی مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ
کچھ اپنے آداب میں بھی بہت مشہور ہیں. جہاں ان کی مہمان نوازی مشہور ہے, ہم صرف ان کی لیکنگ پوائنٹس اٹھاتے ہیں کہ ان میں یہ خرابی کی بیٹیوں کو وہ دفنا دیا کرتے تھے یا فحاشی تھی. بھائی ان میں اچھائی بھی تھی کہ اگر وہ پوری رات باہر ہے رسول کے انتظار میں کہ رسول باہر آئیں گے تو ہماری رات میں ہم رسول کے گھر میں یا اس حجرے میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ عرب میں اچھا نہیں سمجھا جائے گا. اب وہ جب صبح آئے, صبح نمودار ہوئی اور بستر رسالت پہ انہوں نے علی کو دیکھا تو ایک مرتبہ وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جو نور ساتھ رسالت کے بستر سے ہوتا تھا آج وہ علی کے لیٹنے کے باوجود ہم پہچان ہی نہ پائے کہ علی سو رہے ہیں, یہ کائنات کا رسول سو رہا ہے. تو یہ علی ابن ابی طالب کا انداز, اور باپ جو جناب ابو طالب ہیں جنہوں نے ہر جا رسول کی نصرت کرنا جو علی کو سکھائی, وہاں رسول کی حفاظت بھی کی. تبلیغ کرنا رسول کے لیے آسان نہیں تھا. جہاں طائف جیسے علاقے میں رسول تبلیغ کر رہے ہیں اور بچے پتھر مار رہے ہیں, وہاں کے بڑے جہاں جناب ابو طالب کے سامنے ابو جہل کا بار بار آنا اور جو وہاں پر کفار تھے ان کا مشرکوں کا رسول کے سامنے سامنا کرنا, وہاں ابو طالب آ کے ان کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. اور جب کوئی بات کہتا تو جیسے دعوت ذوالعشیرہ میں ابو جہل کھڑا ہوا, ایک بار رسول نے جب دعوت دینے کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا, پہلے دن ابو جہل نے ہنگامہ کیا, ابو لہب نے ہنگامہ کیا اور لوگوں کا ہجوم جو ہے واپس جانے لگا. اسی طریقے سے دوسرے دن بھی ہوا. تیسرے دن جناب ابو طالب نے کہا کہ اے احمد, اے محمد, آج آپ جو ہے اپنا پورا پیغام آپ نے پہنچانا ہے, میں دیکھتا ہوں کس کی مجال کہ آپ کو میلی نگاہ سے دیکھے. اور جناب ابو طالب وہاں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آج میں کسی کو نہیں جانے دوں گا, تلواروں کو ہاتھ میں لیا اور کہا میں کسی کو نہیں جانے دوں گا جب تک محمد کا پیغام کوئی نہ سنے. تو اسلام پہ احسان ہے دو لوگوں کا, ایک جناب ختیجہ کے مال کا اور دوسرا جناب ابو طالب کے خون کا. یہ دو احسان ہیں. اور پھر میں ایک بہت مختصر سی بات کو سمیٹتے ہوئے کہوں گی, رسول کی حدیث ہے اور تقریباً سب یہ جانتے ہیں, بڑا خوبصورت انداز تھا رسول کا بتاتے ہوئے کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ جو کہ رمضان کہتے ہیں ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے, قرآن کی بہار رمضان ہے اور رمضان میں ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کا 70 گنا جو ہے زیادہ فضیلت مل جاتی ہے. کہا کہ اس تاریخوں میں یہ حدیث بیان کر رہی ہوں کہ دیکھو کوئی یتیم کی کفالت کرے گا نا تو وہ روز محشر میرے ساتھ 2 انگلیوں کو جوڑ کے کہا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا, جو یتیم کی کفالت کرے وہ روز محشر رسول اللہ کے ساتھ ہو, اور جو خود در یتیم عبداللہ کی کفالت کرے اس کا مقام کیا ہوگا. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے, واہ 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 واہ. مقام ابو طالب کیا خوبصورت بیان کیا ہے, جو در یتیم کی حفاظت کرے اور اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے کہا کہ جب تک رسول خدا کا پیغام آپ تک نہیں پہنچ جاتا کوئی ہلے گا, اور ہلا نہیں کوئی, مفتی صاحب نہیں ہلا کوئی. کیا کہیں گے حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ؟ جی جناب ابو طالب کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے, درست ہے, لیکن میں جو ہے اس مقام پر جناب ابو طالب کے بیٹے اور ان کی بہو اور ان کے 2 شہزادے جناب حسن اور حسین کی بات کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم, کہ جب نجران کے عیسائیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور للکارا تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے تلوار نہیں نکالی. حالانکہ میرے آقا جانتے تھے کہ تلوار کیسے نکالی جاتی ہے اور کس طرح علی کے ہاتھ میں دی جاتی ہے. ان کے لیے تلوار نہیں نکالی بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مباہلہ کرتے ہیں, یعنی عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کی دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نقصان کی دعا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. تو پھر کس منظر سے نکلتے ہیں یہ گھر والے. میں آپ کو بتاؤں کہ محدثین کرام نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے حسین کو گود میں اٹھایا اور جناب حسن کا ہاتھ پکڑا اور جناب فاطمہ اور مولا کائنات جو ہیں وہ میرے آقا کے پیچھے پیچھے, اور جب چل رہے تھے نا تو نجران کا جو سردار تھا اسقف, وہ اپنے لوگوں کو سمجھانے لگا کہ یہ جو چہرے آتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں نا, چہرے نہیں ہیں, اگر ان چہروں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے نا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. سنو
ان کی آمین کے لیے مباہلہ نہ کرو. اگر رسول اللہ نے دعا کر دی اور فاطمہ نے آمین کر دی اور مولا کائنات نے آمین کر دی اور میرے حسین کی ننھی زبان نے آمین کہہ دیا اور جناب میرے حسن کی ننھی زبان نے آمین کہہ دیا, تو پھر سن لو تم پر عذاب الہی واقع ہو جائے گا. اور اس موقع پر اس نصرانی نے یہ کہا قیامت تک عیسائیوں کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. تو مجھے ابرار صاحب کہنے دیجئے کہ اہل بیت کی تلواروں نے بھی خوب کام کیے اور اہل بیت کے مناظروں نے بھی خوب کام کیے اور اہل بیت کے چہروں کی چمک نے بھی خوب کام کیا, اور وہ لوگ تاب لا ہی نہیں سکے فاطمہ کی آمین کی کہ وہ تاب لاتے اور جناب والا وہ مباہلہ جو ہے رونما ہوتا. اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا آج اگر یہ نجران کے عیسائی میرے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو اللہ کے عذاب کو میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور نجران کی بستیوں کے اندر آگ کے ایسے شعلے بلند ہوتے کہ پرندوں تک جل کے رہ جاتے. کیوں بلند ہوتے؟ کہ دعا کرنے والے اللہ کے رسول ہوتے, آمین کہنے والی رسول خدا کے جسم کا ٹکڑا ہوتی اور جناب والا آمین کہنے والے جنت کے سردار ہوتے اور آمین کہنے والے مولا کائنات جیسے شیر خدا ہوتے. تو اہل بیت اور صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ السلام اور قرآن, یہ چیزیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور ہم جناب والا ان کے تابع ہوں. اور پھر اہل بیت کی اگر مزید بات کی جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت فاطمہ جو کہ مولا کائنات کے عقد نکاح میں ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ چلتی تھیں تو ایسے لگتا تھا جیسے رسول خدا چل رہے ہیں, یعنی علی کے گھر کے اندر لوگ کیسے تھے. اور فرمایا کہ حسن ناف سے لے کر سر تک نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور حسین ناف سے لے کر پاؤں تک نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے. فاطمہ کا چلنا بھی نبی کی طرح, حسن کا دیکھنا بھی نبی کی طرح اور حسین کا چلنا بھی نبی کی طرح. میرے علی کو گھر کیسا ملا, میرے علی کو بچے کیسے ملے, میرے علی کو زوجہ محترمہ کیسی ملے کہ جو سارے کے سارے شبیہ مصطفیٰ بھی ہیں, تابع مصطفیٰ بھی ہیں اور قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. اور پھر حضرت فاطمہ کی جب بات کی جائے مزید میں مختصر کروں اور اس کو اپنے عنوان کو سمیٹوں تو آپ مجھے اجازت دیں چند کلمات کہ مولا کائنات کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کے بارے میں کیا آتا ہے. فرمایا کہ جب یہ حضور کے ہاں جاتی حضور کھڑے ہو جاتے اور پھر ان سے ہاتھ ملاتے اور آپ علیہ السلام پیار کرتے اور اس مقام پہ بٹھاتے کہ جہاں قرآن نازل ہوتا. یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن علی ہیں حیدرآباد سے, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جناب؟ جی اللہ کا شکر. کیا کہنا چاہیں گے؟ آج مفتی صاحب ہیں. ماشاءاللہ سے بہت اچھا آپ لوگوں کا یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پنجت پاک کے صدقے میں سب کو خوش رکھے. مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. اور جو یہ محترمہ ہے میری طرف سے السلام علیکم. سر بس میری گزارش یہ اتنی اچھی ٹرانسمیشن میں جب یہ آپ ایڈ دیتے ہیں تو پھر وہ جو نا سارا تسلسل جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے, وہ مزہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے دیکھنے کا نا. تو کوشش یہ کیا کریں کہ تھوڑا سا ایڈ وغیرہ کو جو ہے اوائڈ کر دیں اس سے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے اور معلومات زیادہ لینی ہوتی ہے اس ٹائمنگ میں. تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو ہے نا وہ ایڈ تھوڑے دیر کے لیے اسکپ ہو جائے جب کوئی مولانا آیا وہ. جی آپ دوسرا کوئی سوال اگر آپ کے پاس ہے تو بسم اللہ سوال کیجئے. نہیں بس سوال نہیں, کوئی کہنا چاہیں گے آج کے شبوں کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ تعریف کرنی تھی. آپ کچھ کہنا چاہیں گے شہادت مولا کائنات کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے تو بسم اللہ دیجیے. بس میسیج ہمارا تو یہ ہے کہ ہم ان کے غلاموں کے بھی غلاموں میں سے, ہم ان کے خاک بھی نہیں ہیں اور بس ہم ان کے وسیلے سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو نا ہمارے ملک سے اس وبا کو جو جس نے پوری دنیا کو لپیٹا ہوا ہے ان کے صدقے میں ہم جو ہے نا وہ محبان اہل بیت کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو فرقوں کو اس سے وبا سے نجات دلائے. بس یہ میسج دینا چاہتا ہوں میں. اور آخر میں یہی چاہوں گا کہ آپ سب لوگ بھی اس کے لیے دعا کریے گا. بہت شکریہ, انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. علامہ صاحب آخری کے 2 منٹ ہیں ہمارے پاس, آپ اپنی باتوں کنٹینیو کیجیے گا. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی میرے آقا کے ہاں تو آقا کھڑے ہو جاتے اور ملتے اور ملنے کے بعد اس جگہ بٹھاتے جہاں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے, جہاں جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے. اور فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
بی بی پاک کے ہاں تشریف لاتے، یہ بھی کھڑی ہو جاتی اور اس جگہ بٹھاتی تھی جس جگہ یہ خود بیٹھتی تھی. پتہ چلا فاطمہ کے بیٹھنے کا مقام وہ تھا جہاں رسول اللہ کی ذات بیٹھا کرتی تھی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ فاطمہ کا گھر جو ہے وہ پاکیزگی کا جو ہے نا وہ سراپا تھا. اور ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہا کے سیرت پاک کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور مولا کائنات کی سیرت پاک کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، جناب حسن و حسین کی سیرت پاک کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اور آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا جو سب سے بڑا جو قرآن کے اندر جو چیز موجود ہے وہ ہے صبر. صبر کو ہمیشہ لازم پکڑیں، کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز یزیدی بھی پڑھتے تھے، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، لیکن پتہ نہ چلتا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. تو اللہ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور کل بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. سائرہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ لائیو کال کیجئے، کوئی بھی سوال ہے ہم سے کیجئے. بریک سے جب آئیں گے تو نو خوانی کا سلسلہ، مناجات کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں. وہی دن، وہی رات جو ہر سال آتی ہے، ہم یاد امام میں سوگوار ہوتے ہیں. ان کی قربانیاں جو دین خدا کے لیے نبی کریم کے حکم پر آل محمد نے ادا کی، جس کا نعم البدل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مرتبہ اہل بیت اگر ہم جان جائیں تو کچھ رہتا ہی نہیں. ناظرین کرام، مولا کائنات کو پروردگار نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا. آپ غیب کا علم بھی جانتے تھے. ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے نوح خان سونیا صاحب نے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آج کا دن مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، اور کائنات کے ہند پرند، کیونکہ مولا کائنات کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہ تمام اشرف المخلوقات کی زبانوں کو سمجھتے تھے. وہ کوئی بھی ہو یہ زبانوں کو سمجھتے تھے اور عالم الغیب کا علم رکھتے تھے. سائرہ میں آپ کی طرف آؤں گا. شیر خدا، شجاعت کے مالک، آنکھ بھر کے کسی کو دیکھ لیں تو وہ ختم ہو جائے. ابن ملجم، کیا مولا جانتے تھے کہ 19ویں شب کو ابن ملجم میرے ساتھ یہ کرنے آئے گا، میری شہادت واقعہ ہوگی؟ کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے آج کے دن اور کل کے دن، کل تو مولا کی شہادت ہے، آج کے دن وہ سب سے وصیتیں کریں گے. ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا مولا کائنات کے حوالے سے. ابھی مفتی صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ رسول کی شباہت پنجے تن میں آئی. اگر رسول شجاع تھے تو علی بھی شجاع تھے، رسول جمیل تھے تو حسنین بھی حسین تھے. جب جناب فاطمہ چلتی تھیں اپنے آنگن میں تو رسالت کی طرح نور جو ہے ان کے جسم اقدس سے بھی ساطع ہوتا تھا. وہاں رسول رحمت للعالمین جس طرح کائنات میں آئے، کہا جاتا ہے کہ رسول نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. جنگ کے لیے ہمیشہ علی ابن ابی طالب کو آگے بھیجا. کیوں؟ کیونکہ علی وہ عادل ہے کہ جب ذوالفقار اٹھاتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ سامنے والا اس کی نسل میں کوئی مسلمان ہوگا تو علی اپنی ذوالفقار کو روک لیتا ہے. جو علی اتنا بڑا عادل ہے، وہ ایک مرتبہ ابن ملجم کے پاس جاتے ہیں اور کہا
ابن ملجم دیکھیں میرے امام کتنے صابر ہیں، کہیں جناب زہرا کی شہادت برداشت کر چکے، کہیں اپنے اوپر صبر و ستم برداشت کر رہے ہیں، اور اسی کے مقابلے میں تو صلح حسن جو ہے سامنے آئی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ اب میرے بابا پہ صبر و ستم نہ ہوگا، اب جمعے کے خطبات میں جناب علی کو کے لیے کچھ اور نہیں کہا جائے گا۔ وہاں علی نے جہاں یہ سب کچھ برداشت کیا، وہاں ابن ملجم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابن ملجم، عبد الرحمن جس کا نام ہے، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیونکہ میرے مولا تو وہ ہے نا کہ جن کی خلافت میں اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا سو جائے تو علی کہتا ہے کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور یہ آج کی حکومت کے لیے میسج ہے کہ ہم بڑی بڑی پجاروں میں گھوم رہے ہیں، ہم حکومت کی تمام فیسلٹیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اپنے اسٹیٹس کو بڑھا رہے ہیں، ایک حکومت کو کیسے چلاتے ہیں وہ علی نے بتایا۔ 5 سال کی حکومت ہے اور علی نے اسلام کی جاذبیت کو، اسلام کی روح کو اجاگر کر کے بتایا۔ بس جا کے جب کہتے ہیں عبد الرحمن سے کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، تو علی کے پاس تو علم ہے، باب حکمت ہے علی ابن ابی طالب، چونک گیا، کیوں مجھ سے کوئی سزا ہوئی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کا قتل کروں گا تو آپ کے پاس آپ کی تلوار ہے، میرا سر ہے۔ تو میرے مولا نے معاف کر دیا، کہا دیکھو کائنات کے رسول نے، میرے آقا نے مجھے بتایا تھا کہ تو مجھے قتل کرے گا، مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں تیرا قتل کروں گا۔ جیسے ہی جملہ سنا، دیکھیں ابن ملجم جان چکا ہے، لیکن میرے علی مولا ایسے ہیں کہ جب محراب عبادت میں آئے نا، دیکھیں جو اپنے دشمن کو بھی بے نمازی برداشت نہ کرے نا، زیب دیتا ہے اسے علی ابن ابی طالب کہنا۔ ایک مرتبہ ابن ملجم آندھا ہوا، لیٹا ہوا تھا، میرے مولا نے اسے اٹھایا، کہا کہ تو جو کام کرنا آیا ہے تو اپنا کام کر، میں جس کام کے لیے آیا ہوں میں وہ کام کروں گا۔ میرے مولا نے اپنی نماز کے سجدے میں جب وہ زہر آلود ذوالفقار کے خنجر مولا کے سر پہ لگا، کہا کہ وہ اتنی شدت کا زہر تھا کہ میرے مولا نے ایک مرتبہ خاک کو سر پہ اٹھایا ہے، ڈالا ہے، پھر نماز کو اپنے جو ہے وہ مسلسل کیا ہے۔ اور جب میرے مولا نے سر کو اٹھایا ہے نا تو امام حسن آئے ہیں، امام حسن نے اپنے باپ کے سر کو لیا۔ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا کہ بابا میں آپ کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، کہا حسن تم مت ڈھونڈو، ابھی لوگ لے آئیں گے۔ جب اس مولا کے سامنے ان کا قاتل آیا نا تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو اس سے پوچھو اس نے کچھ کھایا پیا ہے، اسے شربت پلاؤ، اسے جام پلاؤ۔ اگر وہ رب عادل تھا نا تو اس کا ولی بھی عادل تھا، لیکن وہ رب جلی تھا۔ علی میں وہ جلال دیکھنا ہے تو کہاں دیکھے گا؟ عباس میں دکھتا ہے۔ عباس کے صبر کا پہلا امتحان جو ہے کوفے کی مسجد تھی، ایک مرتبہ عباس کو بلایا، مالک اشتر بھی ہیں، سارے اصحاب ہیں، جب کہا نا کہ میرے دشمن کو جام نوش فرماؤ تو سارے اصحاب پیچھے ہٹ گئے، اولاد سے تو یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کو بلایا، عباس کی آزمائش کی پہلی گھڑی ہے، عباس سے کہا عباس میرے قریب آؤ، وہ عباس ہے جو جلال میں ہے۔ ایک مرتبہ جب باپ نے، چاہنے والے باپ نے بلایا، حکم دیا عباس میرے قریب آؤ، عباس آئے۔ ام البنین کے شیر کی تاثیر یہ ہے کہ باپ کے کہنے پہ ایک مرتبہ حسین کے لیے بھیجا تھا صفین میں، اور آج بلایا ہے کہ میرے دشمن کو، میرے قاتل کو جام دے دو۔ حسین کے چہرے کو دیکھا، حسین کے چہرے کو دیکھا اور باپ کو دیکھا، ایک مرتبہ اپنی ماں کی تربیت کو دیکھا، اور جا کے پہلی آزمائش کی گھڑی ہے۔ کہا جاتا ہے بیٹیوں سے باپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، یہی وہ گھڑی تھی کہ 13 رمضان ہے۔ جناب حسن سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ 40 ہجری ہے، بتاؤ آج تاریخ کیا ہے؟ چاہنے والے بیٹے نے کہا کہ بابا 13 تاریخ ہے۔ دوسرے دن حسین سے پوچھا تاریخ کیا ہے؟ دونوں بیٹوں نے پوچھا بابا آپ رمضان کی تاریخیں بڑھتی جاتی ہیں، آپ تاریخ پوچھتے جاتے ہیں۔ کہا جانتے ہو حسنین، یہی وہ مہینہ ہے، یہی وہ سال ہے جس کے لیے تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ میرے سر کے خون سے میری ریس جو ہے وہ سرخ ہوگی۔ جب بیٹیوں کو پتہ چلا تو میرے مولا کائنات کا معمول یہ ہوا کرتا تھا، ایک دن ایک بیٹی کے گھر روزہ کھولتے، اور میں نے
روایت کے جملے ہیں کہ میرے مولا کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ایک نعمت سے جو ہے وہ افطار کرتے تھے، اور نعمت کا، نمک کا، کہیں کہیں دودھ کا تذکرہ ہوا، لیکن میں نے تاریخ میں پڑھا کہ میرے مولا کائنات کے افطار کی چیزیں کیا ہوتی، صرف 3 نوالے۔ کیا ہم اس طرح کی سادگی سے زندگی بسر کرتے ہیں؟ یہی بات ہے ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم سونیا آپ کے کلام سے وقفے پہ جائیں۔ قیامت کی گھڑی ہے، آپ بھی مولا کائنات کو قصہ پیش کیجیے۔ آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن مریم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کیسی 19ویں کی سحر تھی یہ، سحر ایک غم کی پہر تھی، ابن مریم سے تن تو نے ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، گھر میں فرش عذاب چڑھ گیا ہے، آج کوفے میں ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک بیک شور ہے ماتم کے اثر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے،
شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ جی کھول کے رو لے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ جی کھول کے رو لے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے۔ ماشاءاللہ شاعر اہل بیت، بہت خوبصورت پڑھتی بھی ہیں لکھتی بھی ہیں، سیدہ سبین زہرا تقوی آپ نے مسائل پیش کیا۔ میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھیں اور 5 منٹ کے اگر آپ مسائل ان کی نوحے کی ایک جملے کو میں نے سوچا کہ کتنا سخی باپ ہے جو کہہ رہا ہے زینب سے کہ جی بھر کے رو رہے ہیں۔ جب کوفے کے شہر میں جناب زینب آئی ہے نا تو کہا جاتا ہے بی بی کا استقبال ایسے کیا جیسے رسول کا استقبال مدینے میں ہوا تھا نا، کہ ہر کوئی پلکے بچھائے رسول کا استقبال کر رہا تھا، ایسے جناب زینب کو ہوا۔ کیوں؟ کتنے اسیروں کو زینب نے آزاد کرایا، پھر ان کو تعلیم دی، جیسے جناب شیری تھی یا پھر یزید کی زوجہ تھی، کیونکہ وہ جناب زینب کی ہی کنیز اور شاگرد تھی۔ جس بی بی کو اتنے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، استقبال کے ساتھ باپ کی زندگی میں لایا گیا ہو، سارا میں یہیں سے کنٹینیو کیا کہ ہمارے پاس 1 منٹ ہے، اذان فجر کا وقت نزدیک ہے اور یہی وقت ہے میرے مولا کی شہادت کا بھی اور ضربت کا بھی۔ میں چاہوں گا کہ 1 منٹ کے مصائب آپ پیش کیجئے اور وہیں سے وقفے پہ جائیں گے۔ بس یہ چاہنے والا باپ تھا کہ کوفے کا بازار تھا، رات کی تاریخی میں جناب زینب کو لے کے آیا۔ چاہنے والے باپ سے بیٹی نے پوچھا کہ بابا یہ کوفے کا بازار ہے، ایک جانب حضرت عباس کو شانہ پکڑایا، ایک جانب سے جناب حسین کو پکڑایا۔ کہا بابا یہ رات کی تاریخی کوئی شریف باپ یہاں دن کے اجالے میں بیٹی کو نہ لے کے آئے، آپ مجھے رات کی تاریخی میں لے کے آ گئے۔ کہا علی نے کہ میں دیکھ رہا ہوں زینب کہ دونوں بھائی تیرے ساتھ ہیں۔
میں کہ بے وقوع تو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میں مدینے سے سبحان اللہ پلٹ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، تیری محفل میں چلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت کا رحم کرنے والا، اور تمام تعریفیں اسی جہاں کے لیے۔ جی ناظرین، ذکر سرکار سیگمنٹ کے اندر میں ہوں آپ کی ہوسٹ حافظہ رابعہ ناز، اور میرے ساتھ ہیں سید جعفری۔ کیا حال ہے ناظرین؟ تمام لوگوں کو میرا سلام۔ ذکر سیگمنٹ کے اندر ذکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، اور اس کے اندر ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت، جیسا کہ قاتل نے شہید کرنے کے لیے آیا امام علی مقام علیہ السلام کو، امام علی مقام کو زخمی کیا، تو امام نے جب چہرہ گھمایا اور دیکھا تو سامنے عباس نظر آئے۔ عباس سے کہا، عباس جاؤ زینب کو کہنا کہ میرے قاتل کے لیے شربت بنا دو، شربت کا کیونکہ یہ پیاسا ہے۔ یہ علی مقام مولا علی مقام۔ بے شک حیدر، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے، اور آج ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ذکر سرکار سیگمنٹ ہے، ہمارے پاس بہت سارے نعت کو موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھوا سکیں، ذکر علی کے بارے میں ذکر کر سکیں۔ جی ہمارے ساتھ جو یہ نعت خواہ موجود تھے وہ تھے سید احمد نقشبندی، اور جو ہے دوسرے جو ثنا خواہ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں سید احمد نقشبندی، اور جو پڑھ کے جا چکے ہیں وہ ہیں سید اشرف علی۔ جی آپ سے میں درخواست کروں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ منقبت مولا پیش کرتا ہوں۔ دل کا میرے قرار ہے مولا علی علی، ہم سب کے مددگار ہیں مولا علی علی، مشکل جو آئی سامنے نام علی لیا، سنتے میری پکار ہے مولا علی علی۔ خوبصورت شعر، جس کے حضور مولا ہیں اس کے
علی بھی ہیں، سبحان اللہ، سبحان مرشد میرے سرکار ہیں، مولا علی علی مکتا احمد حسن کو عشق ہے آل رسول سے، اور اس کا اعتبار ہے مولا علی علی۔ قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ، زہرا دشو ہے پیران دا پیرے، زہرا دشو ہے پیران دا پیرے، میں کی دسیواں کتنا امیرے، میں کی دسیواں کتنا امیرے، تحتو سراتو عرش اولا تئی، تحتو سراتو عرش اولا تئی۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ، علی مولا 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 علی مولا، ہو ایک عام بالے ایک خاص بالے، ایک عام بالے ایک خاص بالے، او جڑا خاص بالے زہرا دلالے، جڑا خاص بالے او سیدہ دلالے، او نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا، وہ کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور سے نور علی پیدا ہوا، نور سے نور علی پیدا ہوا، ساری دنیا کا ولی پیدا ہوا، ساری دنیا کا ولی پیدا ہوا، قل هو اللہ احد نے دی صدا، قل هو اللہ احد نے دی صدا، لم یلد کے گھر علی پیدا ہوا، لم یلد کے گھر علی پیدا ہوا۔ جی ناظرین، انشاءاللہ کل پھر اسی ذکر سرکار سیگمنٹ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے نعت خوانوں کے ساتھ، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ان لوگوں کا بھی جن کی امیدیں صرف اور صرف آپ سے وابستہ ہے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ حافظہ رابعہ ناز اور حیدر کو دیں اجازت، فی امان اللہ۔